الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تمدن عینک إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه والرزق ربك خير وأبقى. صلوات پڑھ دیجئے. عزیزان محترم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اس کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی. قرآن مجید کی اس آیت میں اور ایک اور آیت ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم پرنسپل اور ایک اہم ایشو کی طرف جو ہے اس میں اشارہ کرتا ہے کہ میں آج کی اس آخری مجلس میں میری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو کہ جس کو میں ابھی انٹروڈیوس کراؤں گا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں، اور اس میں کچھ باریک نکات ہیں اور کچھ ایسپیکٹس ہیں کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹیز کو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا، کہ او پروفٹ تم جو ہے وہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مال، ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کے اوپر اپنی نظریں مت لگاؤ، اور یہ چیزیں تمہیں اٹریکٹ نہ کریں، یہ چیزیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، یہ چیزیں تمہیں امپریس نہ کریں. اس کے بعد قرآن کی اس آیت میں ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ جس کو انشاءاللہ میں اسی وقت ترجمہ کروں گا جب میں اس کو جو ہے وہ ایک خاص مرحلے پر اپنی مجلس کو پہنچا دوں گا. لیکن آغاز ان آیات کا دونوں کا لا تعجبوک اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا. ان کی اولاد، جب قرآن اولاد کی بات کرتا ہے تو اولاد سے عام طور سے قرآن میں پاور مراد ہوتی ہے. ایک زمانے میں جب اولاد نرینہ جن کے پاس ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنی طاقت کا جو ہے وہ سورس سمجھتے تھے، اسی لیے جو ہے وہ جو میل ہے اس کی طرف یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہو ہمارے گھر. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے یا ان کی جو پاور ان کے پاس ہے وہ تمہیں تعجب میں مت ڈالے، وہ تمہیں اٹریکٹ نہ کرے اپنی طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے عذاب ہے دنیا کا جو ان کو دیا جا رہا ہے، یہ ایک عذاب ہے. اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے پیغمبر کو یہ تسلی بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بنیادی میسج ہے وہ پورے معاشرے کو دیا جا رہا ہے. وہ پیغمبر کو دراصل میسج نہیں دیا جا رہا، نہ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر خدا نہ خواستہ جو ہے ان میں گریڈینس تھی اور وہ لوگوں کے مال اور دولت کو دیکھتے تھے اور حسرت سے دیکھتے تھے کہ کاش یہ چیزیں مجھے مل جائیں. لیکن یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں انگرینڈ ہو چکی ہے یہ چیز، لہٰذا اس لحاظ سے آج مجھے جس ایشو کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے کنٹینٹمنٹ اور قناعت. یہ جو قناعت کا ایک لفظ ہے، مفہوم ہے اور اخلاقی اصول ہے، اس کو ہم اس وقت بہتر سمجھ سکیں گے کہ جب ہم اس کو کمپیئر کریں گزشتہ زمانے سے اور آج کے اس ایڈوانسمنٹ کے زمانے میں. جب ہم اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ قناعت کا مسئلہ جو ہے اور کنٹینٹمنٹ کا مسئلہ جو ہے
یہ کیوں ہمارے لیے اتنا اہم ہے. تو جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو if we see in the past, so we would see the world in black and white form, you know, so something that you are able to access this thing. Sometimes things were unapproachable for you, so it was very difficult for you. This was just like black and white form. So at that time it was very important for us to pay attention to the contentment and the self satisfaction. Otherwise we will have greediness. تو ہم ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ جو دوسرے لوگوں کے پاس جو دولت ہے, جو مال ہے, جو خوبصورت گھر ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہمیں بھی مل جائیں. تو یہ جو کنٹینٹمنٹ کے مقابلے پر جو چیز ہے وہ ہے ایکسیسو ڈیزائر, وانٹنگ لاٹ مور. وی آر وانٹنگ اے لاٹ, این ایکسیسو ایموشنل ڈیزائر. یہ جو ہے اس زمانے میں اس کو بہت اچھی طرح استعمال کیا جا سکتا تھا. اس لیے کہ اگر فرض کریں کہ میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں اور میری اصل اپروچ میں ہی نہیں ہے, لیکن میں اس کو حسرت سے دیکھتا ہوں, خواہش کرتا ہوں اس کی, تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ قناعت سے کام لیں. تو یو شوڈ فیل کنٹینٹمنٹ, یو شوڈ ہیو کنٹینٹمنٹ. تو اس سے مجھے سکون ملتا تھا ماضی کے اندر کہ ہاں یہ قناعت اچھی چیز ہے. بہتر ہے کہ جو جیسے ہمارے یہاں عام زبان میں نا کہ بس جو مل گیا صبر شکر اس کے اوپر کر لو. لیکن آج کا جو زمانہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج چیزیں جو ہیں وہ ان ایکسیسیبل نہیں ہیں. آج جو جس معاشرے میں آپ خاص طور پر رہ رہے ہیں وہ ان اپروچیبل نہیں ہے, بلکہ ایک کمپٹیشن کا زمانہ ہے, بلکہ ایک جو ہے وہ ریس ہے جو لگی ہوئی ہے اس دور کے اندر. ایک زمانے میں جو آپ کے مینز ہوتے تھے, جو ذرائع ہوتے تھے, سو وہ آپ کو they would help you to take you to the destination, and they were not basically affecting your desires, they were not affecting your goals as well, they were not changing your goals, they were just helping you. For example, you wanted a kind of ride, so this ride would help you to take you to the destination. لیکن آج جو ذرائع ہیں, جیسے مثال میں دیتا ہوں, فرض کریں سیل فون ہے. یہ سیل فون جو ہے از ناٹ جسٹ اے ٹول, یہ صرف اب وسیلہ نہیں ہے پہلے زمانے کی طرح. پہلے آپ کو سواری کے لیے گھوڑا چاہیے تھا, اونٹ چاہیے تھا, کوئی چیز مل گئی, آپ ٹیکسی مل گئی, رکشہ مل گیا, آپ اپنے ڈیسٹینیشن پہ چلے گئے. آپ کے پاس نہ موبائل تھا نہ ٹیکنالوجی تھی, تو اس سے آپ کے جو گولز تھے اس پر ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا. بہت توجہ چاہوں گا آج کی مجلس میں, جو آپ کے گولز تھے اس پر ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن ابھی جو چیزیں آ گئی ہیں وہ آپ کے گولز کو چینج کر دیتی ہیں, وہ آپ کی اپروچ کو چینج کر دیتی ہیں, وہ آپ کے ورلڈ ویو کو چینج کر دیتی ہیں. آج آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے تو وہ سیل فون آپ کے اخلاق کو تباہ برباد بھی کر سکتا ہے اور آپ کو امپروو بھی کر سکتا ہے. تو آج کل پہلی بات تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر ہمیں اویئرنیس نہیں ہے ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسٹرکٹیو رول پلے کرے گی ہمارے لیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مثلا سیل فون ہے تو وہ ہمارے گولز پر اثر انداز ہو رہا ہے, ہمارے ڈیزائرز پر اثر انداز ہو رہا ہے, ہماری فیلنگز پر اثر انداز ہو رہا ہے, ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ کسی گھر میں چلے جائیں, آپ دیکھیں ہر ایک نے اپنا ٹیکسٹ کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا آپ سے بات بھی کر رہا ہے. تو اس میں ڈس ایسوسیشن کا دور ہے, ڈس ایسوسیشن کا دور ہے کہ آپ اپنے سے دور ہو چکے ہیں, اپنے سے ڈیٹیچ ہو چکے ہیں ہم. یہ آج کل کا دور ہے. تو اگر مجھے پہلی سٹیج جو ہے جو عرفان اور پریکٹیکل مسٹیسزم کی ہے, پہلی سٹیج جو ہے, اگر آپ if you want to start your mystic journey, if you want to see the practical aspects, then first of all you must have wakefulness. You must be aware of what is happening around you. If you know the problems, the difficulties, the deficiencies, then you will be able to address all these problems. Otherwise you will not. تو پہلی چیز تو یہ کہ awareness ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہیں. یہ گاڑیاں ہیں, یہ ٹیلی فون ہیں, یہ کمپیوٹرز ہیں, یہ سوشل میڈیا ہے, یہ یوٹیوب ہے, یہ فیس بک ہے, یہ ہماری زندگیوں کو ڈٹرمن کر رہی ہیں, ہماری
یعنی ہمارے آئندہ کے فیوچر کو. تو اس لحاظ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دور جو ہے وہ کمپیریزن کا دور ہے. آپ ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اگر آپ اپنے بچپن کی طرف جائیں، اب کبھی اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ ریس نہیں لگی ہوتی تھی، اور یہ ایکسیسیبل بھی ہے ہمارے پاس. مثلا آج میرے پاس ایک سیل فون ہے، اس کے فوراً بعد ایک ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ جو ایسا نہیں کہ میں نہیں خرید سکتا، اور ایسا بھی نہیں کہ میں خرید سکتا ہوں. اب میں ایک ایسی سچویشن میں پڑ گیا ہوں کہ جو مجھے مشکل ہو گئی ہے. مجھے گاڑی ہے میرے پاس، لیکن اب وہی گاڑی جو میرے پاس ہے اس سے بہتر ماڈل اور زیادہ اس کے اندر فنکشنز موجود ہیں وہ میرے پاس آ چکی ہے. تو اب میں اس کو خرید تو نہیں سکتا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل نہیں خرید سکتا. اب میں اس کے لیے ایک دوڑ دھوپ کر رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا اگر ٹی وی ہے تو ایک نئے سے نئے ماڈل سامنے آتا جا رہا ہے. پھر ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ ریلیٹیو بن چکی ہے. یہ تیسرا نقطہ میں بتا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارا کھیل کیا ہے، آپ کی سائیکالوجی کا ہے. سارا کھیل آپ کی نفسیات کا ہے. یعنی اس معنی میں کہ فار ایگزامپل آپ آج ایک گھر خریدتے ہیں. اب فرض کریں کہ گھر آپ نے خریدا اور اس کے بعد گھر آپ کا تھا 600,000 کا. تو آپ نے یہ محسوس کیا یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، جو ہے وہ مارٹگیج دینا بہت مشکل ہے اس کی، کیونکہ یہ میرے پاس بہت پریشر پڑ رہا ہے. لیکن ایک سال بعد سارے گھروں کی قیمتیں ڈبل ہو گئی، جیسے آج کل ہوا کووڈ کے بعد ہمارے کینیڈا میں تو قیامت مچ گئی. تو اس کے بعد جو گھر میں نے 6 لاکھ کا لیا تھا اب وہ مجھے خود ہی بڑا سستا لگنے لگا. مجھے بہت ہی اس کی قیمت خود ہی کم کرنے لگا. نہ میری انکم بڑھی ہے نہ میری انکم کم ہوئی ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. مثلا اسی طریقے سے مثلا ہم ہر چیز جو ہے وہ بیسیکلی کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر جو حالات جس طرح تبدیل ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم یا سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں یا ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. تو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کنٹینٹمنٹ کا پرنسپل کہاں آئے گا؟ اب قناعت کہاں پہ کروں میں؟ پھر مثلا آپ مجھے کہیں جی آپ چھوڑیں جو ٹیکنالوجی ہے اور جو نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کو بالکل ڈس ریگارڈ کریں اور جو ہے اسی پہ صبر شکر کریں. اصل یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں جی بچوں پہ پابندی فل لگا دیں، ان کو بند کر دیں، سیل فون ان سے چھین لیں، وہ چھین لیں، انٹرنیٹ چھین لیں ان سے. تو اس سے اور زیادہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خطرناک اسپرچول اور سائیکولوجیکل ایشوز ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی بہتر راستہ تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہ اویئرنیس میکسیمم دلوائیں. اس پہ سپرویژن بھی ہو، لیکن اویئرنیس بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. چیزوں کے اچھے اور برے میں جو تمیز مٹتی جا رہی ہے آج کل کے دور میں کہ what is right and what is wrong, it is important for us to be able to distinguish right from wrong. کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں ہمارے اوپر. ہمیں نا اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. تو ہم اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قناعت جو ہے یہ کہاں یہ ایگزسٹ کرتی ہے اس وقت، اور ہم اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی کچھ نیڈز ہیں، آپ کی کچھ احتیاجات ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، اور آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو مناسب جاب کی ضرورت ہے. تو ایک آپ کی نیڈ ہے جو نارمل ہوتی ہے آپ کی، یہ نہیں کہ آپ نے نیڈ سے کم ہے. اچھا وہ نیڈ آپ کو سیٹسفائیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنی نیڈ آپ کی پوری ہو گئی، جو منیمم نیڈ ہے آپ کی وہ پوری ہو گئی آپ کی. اب اگر وہ آپ کو سیٹسفائیڈ کر رہی ہے تو یہ قناعت ہے، اور اگر وہ آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر رہی تو پھر یہ قناعت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اب دیکھیں حدیث میں پڑھ رہا ہوں، بڑی زبردست حدیث ہے یہ. کہتے ہیں ان کانا ما یکفی کا یغنی کا، ان کانا ما یکفی کا which is enough for you, which is according to your need. یغنی کا is making you needless، یعنی اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر دیتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. یکفی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یغنی کا آپ کو غنی کر دیتی ہے، آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے لیے کافی ہے. تو آگے امام کہتے ہیں
کہ وہ شخص جو اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ کم بھی دیتا ہے تو اس پہ بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص جو ہے ایک چیز نیڈ کے مطابق ہے, اس کے لیے اینف ہے, لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, تو اس کو اگر ساری دنیا بھی دے دی جائے تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. یہ ہے امام علیہ السلام جو ہے وہ اس نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرماتے ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی ان آیتوں پہ تھوڑا سا جو ہے ہم غور کریں. ان میں کچھ راستے بتائے گئے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کنٹینٹمنٹ کے مسئلے کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب آپ دنیاوی when you want to consider your worldly things, so آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے who is less than you at worldly level, کہ اس کو آپ بجائے اس کے کہ آپ اوپر والوں کو دیکھیں, وہ ٹھیک ہے وہ اس کو آپ دیکھیں, آبجیکٹیولی دیکھنا اور چیز ہے. یہ ہے امپورٹنٹ نقطہ کہ آبجیکٹیولی دیکھنا is good, but subjectively if you are seeing this, what does it mean that you are seeing someone subjectively? It means that your heart is involved. It means کہ آپ کے اندر ایک انکلینیشن, ایک ٹینڈنسی آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے, آپ کے اندر ایک محبت پیدا ہو گئی ہے, آپ کے اندر ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے. جب آپ جو چیزیں آپ کی ایکسیس میں نہیں ہیں یا آپ سے زیادہ ہیں تو آپ جو ہے نا اس کو حسرت سے دیکھنا, اس کو دل للچانا, گریڈینس جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ غمگین ہونا. اب دیکھیں یہ بھی ایک صفت ہے اس کی کہ قناعت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جب آپ قناعت کرتے ہیں اور جب آپ ہرس, جس کو کہتے ہیں نا ہرس, اور گریڈینس میں آپ کی رغبت پائی جاتی ہے. گریڈینس میں آپ جو ہے وہ آپ گریف اور سیڈنس فیل کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ ملا نہیں ہے اور دوسرے کو مل گیا ہے, دوسرے کی اولاد اتنی ترقی کر رہی ہے, میری اولاد ترقی نہیں کر رہی, دوسرے کی اولاد اتنی اچھی جاب ہے, ساری ہماری زندگی جو ہے وہ کمپیریزن میں گزر رہی ہے. جبکہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ if you want to have spiritual advancement, it is extremely important that we are comparing ourselves with ourselves. ہمیں اپنے آپ سے کمپیئر کرنا ہے, دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتا. If I am comparing with others, this is just for to take lessons. We should learn from others. We should see the reasons or whatever behind this one, so we can improve ourselves. And then these lessons and ibrat جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہاں جب ہم جاتے ہیں تو میں ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, سعدی شیرازی کا, فارسی کا, بڑا اس میں زبردست مفہوم ہے. وہ کہتے ہیں قناعت توانگر کند مردرا. قناعت جو ہے انسان کو پاور عطا کرتی ہے, امپاور کرتی ہے. قناعت جو انسان کو امپاور کرتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں خبر کن حریص جہان گرد را. وہ جو دنیا میں گھومتا پھرتا حریص ہے نا, جو گریڈی شخص ہے, اس کو یہ بتا دو یہ بات. یہ کون کہتا ہے؟ سعدی کہتا ہے کہ اس کو یہ بتا دو کہ یہ آپ کی پاور ہے قناعت. یہ جو لالچ ہے اور گریڈینس ہے یہ آپ کی پاور نہیں ہے, یہ آپ کے اندر ویکنس ہے. اگر آپ کے اندر لالچ ہے, اگر آپ کے اندر گریڈینس ہے, اگر آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, اگر آپ حسرت سے دیکھتے ہیں, اگر آپ غم و اندوہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, تو اس سے ایک تو یو فیل لولینس, آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور پست سمجھنے لگیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چلو آپ پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اور دوسرا یہ کہ آپ ڈس سیٹسفائیڈ اپنے آپ کو سمجھیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ خبر کن حریص جہان گرد را. آگے کیا کہتا ہے وہ کہ قناعت کن اے نفس پر اندر. اب نفس کو خطاب کر کے وہ کہتے ہیں کہ اے نفس تو جو ہے کم پر قناعت کر, کم پر قناعت کر. پھر یہ کہتا ہے کہ سلطان و درویش بینی یکی, کہ تاکہ جب تم کم پر قناعت کرو گے تو تمہیں بادشاہ اور درویش ایک جیسے نظر آئیں گے. عجیب ہے, یعنی واقعی اتنی خوبصورت ہے. اس کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے یہ بادشاہ ہے اور یہ درویش ہے, اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں, یہ تو فقیر ہے. پھر آپ کو ایک جیسے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو اب اس میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے
کہ ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ رسپیکٹنگ دا ریئلٹی آف دا پریزنٹ. قناعت میں یہ بہت ضروری چیز ہے. اب میں ان پرنسپل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے ہیں جس پر ہمیں توجہ کرنے کی چاہیے. دیکھیں سو بیسیکلی ہمارے پاس ایک روایت بھی ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں گریڈینس کے ذریعے سے میں انسان کو فریب کیسے دیتا ہوں, میں اس کو بیٹرے کیسے کرتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اس کو جو اس کے پاس ایگزسٹنگ باؤنٹیز اینڈ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی نعمتیں نہ ہوں. اس کو جو موجودہ نعمتیں ہوتی ہیں اس نعمتوں سے میں جو ہے ہٹا دیتا ہوں, اس لذت سے اس کو ہٹا دیتا ہوں, وہ جو ڈیلائٹ اور وہ جو جوائے ہے اس سے اس کو میں ہٹا کر اس کو میں جھوٹی لذتوں میں گرفتار کر دیتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہرس پیدا ہو جاتی ہے, گریڈینس پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ایکیومولیٹنگ دا ویلتھ اس طرف وہ زیادہ لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیسہ دیتا ہے لیکن توفیق نہیں دیتا کہ وہ اپنے اوپر خرچ کر سکے. یہ شیطان کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں اس طرح سے کہ میں جو کاذب جو ایک فیک لذت جس کو کہتے ہیں نا, صرف یہ کہ جسٹ یو آر ایکیومولیٹنگ یور ویلتھ, کیونکہ یو آر فنڈ آف یور بینک بیلنس, لیکن یو آر ناٹ ایبل ٹو اسپینڈ دس منی فار یو. اور پھر آپ کی اولاد آ کے وہ پوری کی پوری دولت جو ہے آپ کی لٹاتی ہے. پھر وہ مثلا اس کا اثر بھی پھر معاشرے میں اسی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے رقم کو, ٹھیک ہے ہم اولاد کے لیے بھی رکھتے ہیں, ہم آئندہ کے لیے بھی رکھتے ہیں, لیکن ہمیں اس کو خرچ کرنا بھی آنا چاہیے. اپنے اوپر, اپنی ذات کے اوپر بھی اس کو جو ہے ہمیں پراپر طریقے سے خرچ کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ پاسٹ میں زندگی گزارنا یا اینٹیسپیٹ کرنا فیوچر کو, یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ پاسٹ میں ہم سٹک ہو جاتے ہیں اور پاسٹ میں ہم جو ہے اور پھر اور فیوچر کے اندر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ اس سے آپ کو جو موجودہ جو آپ کا سٹیٹس ہے, جو آپ کی کنڈیشن ہے, جو آپ کی سچویشن ہے, اس سے آپ کو وہ پلیجر نہیں مل پاتا, وہ ہیپینس آپ کو نہیں ملتی. کیوں ہیپینس نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس سے آپ خوشی نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ آپ اگلی گاڑی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جو مکان ہے آپ اس سے خوش نہیں ہو رہے ہیں, آپ اگلے مکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سائیکولوجیکلی انسان کتنا مجبور ہو چکا ہے. تو اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان نکات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو پریزنٹ ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے, اس کو زیادہ پازیٹیو فیلنگز ہونی چاہیے ہماری. یہ ایک نقطہ ہے کہ ہم پازیٹیو فیلنگز ہماری کیسے ہوں. دوسرا یہ کہ ہم ایک تو رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے, میں یہ نہیں کہ صبر شکر کرنے کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ میں اس کی رسپیکٹ کروں, اس کی اہمیت کو سمجھوں, اس کو میں نعمت سمجھوں, اس کو بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھوں. جب میں اس کو نعمت سمجھوں گا تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا, میں پھر تھینکفل ہوں گا. جب میں شکر گزار ہوں گا تو جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے اس کی طرف میری توجہ جائے گی. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمیں ایبسنس آف ڈیزائر اور گریڈینس میں فرق ہے. یعنی ڈیزائر ہونا بری بات نہیں ہے, آپ امپروومنٹ اچھی چیز ہے اور آپ جو ہے وہ بہتر سے بہتر زندگی کی طرف جائیں, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا اس میں, لیکن منع کس میں کیا ہے؟ جہاں آپ میں وہ لالچ پیدا ہو جائے, جہاں آپ کے اندر جو ہے وہ گریڈینس پیدا ہو جائے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ نقطہ کہ ہم اپنے آپ کو الاؤ کریں, کہ ہم اپنے آپ کو ہیپی کریں. یعنی ہیپینس کے لیے ہم اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو وہ راستہ نہیں دیتے جس سے ہم خوش ہو سکیں اپنی زندگی میں. یہ جو جوائے فلنس ہے, یہ جو ڈیلائٹ فل ہونا ہے, اس میں آپ کو ورک کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا ہے, پہلے تو یہ کہ انسان کو زندگی میں پریکٹس کرنی ہے گریٹیٹیوڈ کی, کہ پریکٹس کریں کہ آپ کیسے ایکسٹینڈ کریں, ایکسپریس کریں اپنا گریٹیٹیوڈ. دیکھیں جن لوگوں کو شکر ادا کرنا نہیں آتا, حدیث میں ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکر نہیں کر سکتا, وہ کبھی شکر نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. پھر یہ ہے کہ ریزیلینس جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, یعنی ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے
کہ ہم کوپنگ اسٹریٹجیز ہماری کیا ہونی چاہیے. جب ہم پرابلمس میں ہوں, ڈیفیکلٹیز میں ہوں, ہارڈ شپس کے اندر ہوں, تو ہمیں اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں کس طریقے سے دیکھنا ہے. پھر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہاؤ وی کین ڈسٹنگوش our want from our need. We are all the time mixing up what we are wanting and what we are in need of. So these two things are totally different. مثلا میں کیا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں, میں وہ چاہتا ہوں, میں فلاں چاہتا ہوں, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے گھر چاہیے, مجھے بہترین فلاں چاہیے, مجھے اور ہزاروں مثلا بہترین جاب چاہیے, بہترین ایجوکیشن چاہیے. لیکن میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میری نیڈ کیا ہے, ایکچوئل میری نیڈ کیا ہے, میں اس کو بھول جاتا ہوں. تو اس کے اندر بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, نیڈ اور آپ کی جو خواہش ہوتی ہے, آپ کی جو وہ ہوتی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو روایات میں ہے کہ جس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں, جس کو ہم ڈیلائٹ فلنس یا جوائے فلنس کہتے ہیں, وہ کبھی ورلڈلی تھنگس سے نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر دنیا کی ساری نعمتیں ہو جائیں تو ہم خوش ہو جائیں گے. آپ دیکھیں دنیا کے امیر ترین لوگ سب سے زیادہ سٹریس میں نظر آتے ہیں, سب سے زیادہ افسردہ نظر آتے ہیں, اور زیادہ ڈپریشن میں نظر آتے ہیں. یہ قرآن و سنت نے واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ کسی بھی مقام کے اوپر جو یہ میٹیریلسٹک تھنگز ہوتی ہیں یہ کبھی ہیپینس کا باعث نہیں بنتی. ہیپینس آتی ہے آپ کے ہارٹ سے, ہیپینس آتی ہے آپ کی اپروچ سے, ہیپینس آتی ہے آپ کی ورلڈ ویو سے کہ آپ چیزوں کو دیکھ کس طرح رہے ہیں, آپ کا ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے, آپ کی برین کی کنڈیشن کیا ہے, آپ کی اپروچ کیا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم جس کو سمجھتے ہیں. اب خوب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اب دیکھیں قرآن کی آیت میں دوبارہ آتا ہوں, میں چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت, قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے, اب ہم ٹھیک ہے اچھی سے اچھی چیز چاہتے ہیں, اس کو منع بھی کسی نے نہیں کیا, لیکن جو چیز غلط ہے وہ گریڈینس ہے, وہ ہرس ہے, وہ طمع ہے. تو اب قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن ایک بات یہ کرتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے زہرتم من حیات الدنیا. پہلے تو ہماری توجہ اس بات پہ ہو, ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں اور ہم ہر وقت چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بھی مل جائے, امپروومنٹ بھی ہو جائے, انکریز بھی ہو جائے. ذہن میں رکھیے گا ہم اس کو منع نہیں کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, اس کو آپ الاؤڈ ہے آپ کو. لیکن قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت کو ساتھ ساتھ سمجھتے رہو. تمہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. زہرتم من الحیات الدنیا, زہرہ کہتے ہیں جب ایک فروٹ کا درخت ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے فروٹ دینے سے پہلے اس میں ایک غنچہ آتا ہے, اس میں ایک کلی آتی ہے اس کے اندر, اس سے پہلے. اور اب قرآن کی آپ مثالوں کو دیکھیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے, اور جس کو ہم بلاسم کہتے ہیں. یہ جو بلاسم ہے, یہ جو غنچہ ہے, شگوفہ جو ہے, وہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ شگوفے کی مانند ہے. اور آپ جو میسیج قرآن دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے, دیکھو یہ تمہیں کبھی اس دنیا میں پھل نہیں دے گا, یہ پھل صرف اور صرف اگر تمہیں ملے گا تو آخرت میں ملے گا. دنیا میں تمام فروٹ کے درخت جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں آپ کے لیے. یہ دنیا جو دنیا ہے کہ جیسے کسی درخت میں وہ شگوفہ اور بلاسم تو ہے لیکن اس میں فروٹ کبھی نہیں آیا. یعنی سردیاں آئیں, خزاں آیا, کوئی آفت آ گئی, لیکن فروٹ اس نے نہیں دیا. قرآن یہ کہتا ہے یہ حیات دنیا اس شگوفے کی مانند ہے, اس بلاسم کی مانند ہے جو کبھی تمہیں پھل نہیں دے گا. تمہیں کبھی, تم یاد رکھنا. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. پھر قرآن یہ کہتا ہے دوسری چیز جو تم لے یفتنہم فیہ, اور یہ امتحان ہے, یہ دنیا تمہارے, یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش ہے. اب یہ بھی دوسری چیز ہے. اب اگر مجھے کوئی زیادہ حوث ہے کسی چیز کی, میں اس کی حوث تو کر رہا ہوں, لالچ بھی ہے میرے اندر, اس کو میں نے لے بھی لیا. قرآن ساتھ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ امتحان ہے, یہ نعمت ہے تب بھی امتحان ہے. اگر یہ مشکل ہے زندگی میں تمہارے لیے تب بھی تمہارے لیے ٹرائل آف گاڈ ہے. اور امتحان میں جو ہے وہ آپ کے لیے کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے نعمتیں دے کر کہ کیا تم ایسا تو نہیں تم بغاوت پہ اتر آتے ہو,
کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں بہت زیادہ مال دنیا دے کر اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کہیں تم ریبیلیس تو نہیں ہو رہے، کہیں تم ناشکر جی تو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے، کبھی تم انتھینکفل تو نہیں ہو، کیا تم دین اور مذہب کو تو نہیں بھول گئے ہو؟ اور مشکلات میں جب اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں صبر و استقامت کتنا ہے، تمہاری معرفت کتنی ہے، تمہاری اللہ کے بارے میں معرفت کتنی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے لا تحزن علیہم، بار بار یہ بھی لفظ کہتا ہے کہ تم غمگین بھی نہ ہو، غمگین کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور پھر لیعذبہم، اور چوتھی چیز قرآن کہتا ہے یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی بعض دفعہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں تو بڑی نعمتیں ہیں، یہ تو بڑا زبردست انسان ہے، اس پہ بہترین گاڑی ہے، بہترین بینک بیلنس ہے، بہترین جاب ہے، اور بڑی جو لگژریس لائف گزار رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یو کانٹ امیجن that you are thinking and you are like in greediness, but you don't know that this is my punishment for this person. I am punishing this person, but you don't understand this. تمہیں حوث ہے، تمہیں لالچ ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا کہ پیچھے راز کیا ہے، اسرار کیا ہیں. اس بندے کو میں عذاب میں مبتلا کر رہا ہوں، اور جب میں کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہوں تو کبھی مصیبت دے کے اور کبھی میں نعمتیں عطا کر کے اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں، اب پانچ، اتنی ایک آیت میں سے میں نے کتنے نکات آپ کے لیے نکالے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ساتھ ساتھ کہ جو رزق ہے اے رسول، تمہارے پاس جو رزق ہے وہ خیر و ابقا، وہ مچ بیٹر ہے اور مور لاسٹنگ ہے تمہارے لیے، مور ڈیوریبل ہے. جو یہ دنیاوی چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ خیر نہیں ہے ان کے اندر، تم یہ مت سمجھو. اب میسیج کیا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میسیج کیا ہے. میسیج یہ ہے کہ یہ ہم کرتے کیوں ہیں کہ جس ہماری قناعت نہیں ہوتی یا گریڈینس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ جو رزق کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو رزق جو ہے صرف اس کھانے پینے کا نام نہیں ہے. رزق جو ہے یہ کار، کوٹھی، گھر اور یہ جو بینک بیلنس ہے اس کا نام نہیں ہے. رزق جو ہے یہ میٹیریلسٹک چیزوں کا نام نہیں ہے. رزق جو ہے ایک اسپریچول تھنگز جو ہیں وہ بھی رزق ہوتا ہے. جو روحانی اور مانوی جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں جس کو تم اہمیت ہی نہیں دیتے ہو. تمہارے لیے اہم یہ ہے کہ اچھی سے اچھی گاڑی ہو، اچھے سے اچھا سیل فون ہو، اچھی سے اچھی سب چیز ہو، اور تم ایک ریس میں لگے ہوئے ہو. لیکن جو چیز تمہیں ہم نے مانوی رزق عطا کیا ہے، مثلا اب رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول ہم نے تمہیں نبوت عطا کی ہے، اے رسول ہم نے تمہیں رسالت عطا کی ہے، اے رسول ہم نے تمہیں ولایت عطا کی ہے. یہ وہ مانوی رزق ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب رسول کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم اس لیول پر اگر سوچیں تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب میں دی ہے. اس کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اس پر بھی ہیپینس ہونا چاہیے. ہمیں وہ مانوی رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحت کی صورت میں ہو سکتا ہے ہمارے عقیدے کی صورت میں ہو. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ رزق پر غور کرو، تمہیں میں نے اس سے کہیں زیادہ دیا ہے لیکن تم ایویلویٹ نہیں کر پاتے، تم اس کو ویلیو نہیں دے پا رہے، تم کہ تم پر زیادہ ویلیویبل چیز تمہارے پاس موجود ہے لیکن تم لیس ویلیویبل کی طرف جانا چاہتے ہو. سر آپ پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دیکھیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا یحزنون. صرف اولیاء اللہ ہے جن میں یہ دو خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے. یہ اولیاء اللہ جو ولی اللہ ہے، جو اللہ کے قریب بندے ہیں، ایک یہ کہ ان میں کبھی غم و اندوہ نہیں پایا جاتا، اور دوسرا یہ کہ ان میں کبھی خوف نہیں پایا جاتا. یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تم سٹرگل کرتے ہو کسی چیز کے لیے، کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے اس سے منع نہیں کیا کہ آپ
بہتر سے بہتر آپ کے پاس دنیاوی بھی آسائشیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ یہ عقیدہ سامنے رکھو کہ اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہماری تقدیر ہے، اس میں بھی کچھ چیز جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ڈٹرمنڈ ہو چکی ہیں. یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اسٹرگل کرتے 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 کہ یہ چیز اس دنیا میں ہمارے لیے تھی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی نہیں تھی. جس پیسے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ پیسہ ہمارے لیے اس دنیا میں تقسیم ہی نہیں کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کیا، ہمارا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہماری ڈیسٹنی کے سامنے اپنے سر جھکا دو، اور وہاں پر تو ہے جو تم صبر شکر کر لو. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر آخری نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں جو قناعت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ آخری انشاءاللہ بات کر رہا ہوں میں اور آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوگی، کہ وہ شخص جو سکسیس کے پیچھے، دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک ہے جو سکسیس چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر کہ آگے بڑھیں، اور اس میں کمپیریزن بھی ہے، گریڈینس بھی ہے، حسد بھی ہے، جیلسی بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو آپ کو فردر بیمار کر دیتی ہیں. اور میں بھی اس پہ تو گیا ہی نہیں کہ جو آپ کے اندر گروج ہے، جو آپ کے اندر ہیٹریڈ ہے، جو آپ کے اندر اینیمیٹی ہے، جو نفرت ہے، وہ آپ ہی کو اندر سے نقصان پہنچا رہی ہے. اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ کسی کے بارے میں جو ہے وہ اینیمیٹی رکھیں. مثلا ہم اس کی بات نہیں کر رہے جیسے یزید ہے دوسرے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں نچلے لیول پر، کمیونٹی لیول پر بات کر رہا ہوں کہ آپ کبھی اندر سے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اندر سے انسان کڑتا رہتا ہے مثلا حسد میں، نفرت میں. اور یہ قرآن کی بعض آیات ہیں، میں تفصیل سے کسی موقع پہ بات کروں گا کہ کتنا شدت سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے قلب کو اس قسم کی نفرت سے، اس قسم کی کدورت سے، اس قسم کی جو مشکلات ہیں، اپنے آپ کو اس سے نکالیں. تو جو لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو سکسیس چاہتے ہیں، بس کامیابی چاہیے مجھے ہمیشہ، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کنٹینٹمنٹ چاہتے ہیں، جو قناعت چاہتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. دیکھیں جو سکسیس والے لوگ ہیں نا، ان کو اپنی انٹرنل ورلڈ کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ وٹ ایور از ہیپننگ ود ان دیم سیلف اٹ از ناٹ دیئر ایشو. دے آر آلویز لوکنگ ٹورڈز دس ورلڈلی تھنگس اینڈ دے آر اچیونگ دیئر گول اینڈ دے آر اسٹرگلنگ اینڈ دے آر پٹنگ دیئر ایفرٹس. لیکن جو قناعت والا ہے اس کا فوکس دنیا سے زیادہ اپنی انٹرنل نفس کے اوپر ہوتا ہے. کیا مطلب کہ اندرونی جو وحدت ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت شدید قسم کی جنگ ہے جو ہمارے اندر ہو رہی ہے. ہماری جو ڈیزائرز ہیں ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، ہماری جو فیکلٹیز ہیں ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. ہمارے اندر پاور آف اینگر پایا جاتا ہے، ہمارے اندر پاور آف لسٹ پائی جاتی ہے، ہمارے اندر پاور آف انٹلیکٹ پائی جاتی ہے، ہمارے اندر پاور آف امیجنیشن پائی جاتی ہے. ان پاورز کے اندر ایک جنگ ہے کہ جو اندر ہو رہی ہے، اور ہماری اس جنگ کے نتیجے میں اس کا اثر ہمارے دماغ پر بھی ہوتا ہے، ہماری سائیکالوجی بھی ہوتا ہے، ہمارے اخلاق پر بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ریلیشن شپس کے اوپر بھی ہوتا ہے. یہ جو ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتے، یہ جو ہم بہت زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں، ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ہمارے اندر پیشنس نہیں ہوتا، ہم دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتے، ہم دوسرے کو ڈفرنس آف اوپینین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ باہر نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے اندر ہے. وہ جو اندر ہمارے جنگ ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری عقل ڈومینیٹ کرے، ہمارا جو پاور آف اینگر ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، پاور آف لسٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. ہمارے غصے نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہماری شہوت نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری عقل جو ہے اس کشتی میں ہار چکی ہے، اس کو زمین پر گرا دیا گیا ہے، وہ مغلوب ہو چکی ہے. اور جو چیز غالب ہے وہ آپ کا غصہ ہے، جو آپ غالب ہے وہ آپ کا حسد ہے، جو غالب ہے وہ آپ کی لالچ ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اندر ایک اندرونی جنگ ہے.
اب سوال یہ ہے کہ جو قناعت والا شخص ہوتا ہے اس کو وحدت چاہیے، اس کو کمپیٹیبلٹی چاہیے، اس کو ہم آہنگی چاہیے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں زندگی گزاروں تو میری جو عقل ہے وہ بھی ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ ہو، میرے جو خیالات ہیں ان میں بھی ڈیوائن ڈائریکشن ہو، میرا جو غصہ ہے اس میں بھی ڈیوائن ڈائریکشن ہو، اور جو میری شہوت ہے، لالچ، ہر چیز جو ہے وہ ایک جہت پہ ہونی چاہیے، تاکہ میں اندر جو ہے ایک ہارمنی اپنے اندر فیل کر سکوں، وحدت فیل کر سکوں. اور اب مجھے یہ اجازت دیں آپ کہ یہ جو توحید کا تصور ہے، ایک توحید کہتے ہیں وننس آف گاڈ، ہم پریکٹیکلی ہم کیا ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہم عقلی طور پر، تو عقلی طور پر مراد ہے عقیدے کے طور پر، عقل اور عقیدے میں بڑا فرق ہے. عقیدے کے اندر جو ہے ہم بہت خوش ہیں کہ we believe in God, we believe in prophethood, we believe in Imam, we believe in the day of judgment, but we have to see that practically what are we? It is very important for us. For example, توحید، اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بھی کہتے ہیں جی خدا ایک ہونا چاہیے، تو اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں، سارے لوگ بیٹھ کے، سارے، بڑا اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج آپ اپنے قلب سے تنہائی میں پوچھیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ خدا ایک ہونا چاہیے، تو اگر مجھ سے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا، اگر 4 خدا ہوتے تو کیا ہوتا، مجھے تو میری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر چاروں خدا آپس میں دوست ہوتے اور آپس میں مل کے یہ کائنات چلا رہے ہوتے تو مجھے کیا فرق پڑتا، مجھے تو اب بھی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ کہ وہ توحید جس کو پریکٹیکل توحید کہتے ہیں، وہ توحید جس کو عملی توحید کہتے ہیں، ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. جب اس توحید کا اثر ہماری زندگی پہ ہوگا کہ خدا اگر ایک ہوگا تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا، اگر خدا 4 ہوں گے تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر، یہ بہت ضروری ہے. تو ایک چیز جو پریکٹیکل ہے، جب اللہ تعالیٰ توحید پر اتنا زور دیتا ہے، خود اپنے ایگزسٹنس پہ زور نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ایگزسٹنس اور ڈیوائن ایگزسٹنس، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس پر اتنا زور نہیں دیتا، توحید پر زور دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ one aspect is theoretical aspect of توحید and oneness of God, other aspect is a practical aspect. یعنی آپ اس توحید کو اپنے نفس کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کریں، آپ اس توحید کو، اس وحدت کو اپنے وجود میں امپلیمنٹ کریں، یعنی آپ کے اندر وہ جنگ ختم ہو جائے، آپ کے اندر ایک ہارمنی پیدا ہو جائے. اب جب ہم اس لیول پر آتے ہیں تو وہ 4 چیزیں ہیں کہ جو قناعت کرنے والا شخص جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو قناعت نہیں کرتا اس میں یہ 4 چیزیں ہر وقت حالت جنگ میں ہوتی ہیں. نمبر 1 حسرت. حسرت جو ہے یہ جو قناعت کرنے والا ہے، اور اس میں کیا فرق ہے کہ میں فرض کریں کہ میں ہمیشہ اس کو دیکھتا ہوں کہ سکسیسفل ہونا دنیا میں، مجھے فلاں اچھی سے اچھی چیز مل جائے، اور قناعت نام کی نہیں ہے، ڈس سیٹسفائیڈ ہوں میں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ حسرت کا کیا مطلب ہے کہ ماضی میں کاش ایسا ہو جاتا، میں وہ اپورچونٹی مجھ سے مس ہو گئی، تو اب میں اس پہ رو رہا ہوں بیٹھا ہوا، زندگی میری ساری تباہ ہو گئی اسی کے اوپر. ہمارے پیغمبر نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کاش ایسا ہو جاتا. کاش کا لفظ ہمارے پیغمبر نے کبھی نہیں استعمال کیا. آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ یہ پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کاش جو ہو گیا، اس سے لیسن حاصل کریں، اس سے درس حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں. وہ اچھی بات ہے کہ ماضی میں مجھ سے کیا غلطی ہوئی میں آئندہ نہ دہراؤں، لیکن میں ماضی میں سٹک ہو جاؤں اور حسرت میرے دل میں ہو، اور فیوچر میں بھی میری حسرت ہو کہ فلاں چیز میں اپروچ نہیں کر سکتا، فلاں مجھے مل نہیں سکتی، میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میرے پاس وسائل ایسے نہیں ہیں، تو یہ حسرت میرے اندر موجود ہے کیونکہ میرے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے غم اور گریف، کہ میں جو ہے اپنے اندر ایک غم کا احساس کرتا ہوں کہ کوئی چیز مجھے اگر نہیں ملتی تو میرے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے، میرے اندر گریف اور سیڈنس کی سچویشن ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ پشیمانی ہے، یعنی انسان فیلنگ آف گلٹی فیلنگ. وہ یہ کہ میری کیلکولیشنز ٹھیک نہیں ہیں، اگر میں صحیح کیلکولیٹ کرتا تو نتیجہ صحیح آتا، تو اس میں انسان پڑا رہتا ہے، تو اس میں ایک پشیمانی اس کے اندر ہوتی ہے، اور فیلنگ آف گلٹ جو ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے اندر سے. دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فارگیو کرنا بھی آنا چاہیے.
ہم نا ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ دوسرے کو فورگیو کرنا چاہیے، دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے معاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے فورگیو کر سکتے ہیں. جو غلطیاں ہم نے، ایک تو توبہ کا راستہ، ایک دوسرے میں ابھی اس میں نہیں جا رہا، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں سائیکولوجیکلی، کہ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جو اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تک لے جاتی ہے. تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ایک دفعہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اپنی غلطی کو، خدا معاف کرے گا نہیں کرے گا توبہ کا راستہ ہے وہ اپنے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو فورگیو کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ غم کا پہلو آپ کے اندر ہے، اور پھر آپ کے اندر خوف کا پہلو ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ ایک گول کو آپ نے، ایک ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے شاید میں آگے میں ناکام ہو جاؤں، شاید مجھے جو ہے وہ شکست ہو جائے، شاید میں کامیاب نہ ہو سکوں. تو اس کے نتیجے میں آپ میں خوف رہتا ہے. تو وہ شخص کہ جس میں یہ چار چیزیں ہوں گی، آپ سوچئے ذرا، جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی، اس میں حسرت بھی ہوگی، اس میں غم بھی ہوگا، اس میں پشیمانی بھی ہوگی، اور اس میں خوف بھی ہوگا. یہ چار چیزیں اندر، اس کے اندر زندگی کو تباہ کر رہی ہیں، اس کے اندر ایک حالت جنگ کے اندر ہے وہ. لیکن جو قناعت کا حامل شخص ہے، نہ اس میں حسرت پائی جاتی ہے، نہ وہ غم کی طرف جاتا ہے، نہ وہ پشیمانی کی طرف جاتا ہے، نہ وہ خوف کی طرف جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو وحدت چاہتا ہے، وہ اندر سکون چاہتا ہے، وہ کمفرٹ چاہتا ہے، وہ ٹرینکویلٹی آف ہارٹ چاہتا ہے. وہ اندر کی جنگ کی طرف فوکس کیے ہوئے ہے، وہ باہر کی جنگ کی طرف فوکس نہیں کیے ہوئے. سر بات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس عزیزان محترم، یہ میسیج تھا جو پورے اس محرم میں اسپریچول ڈیولپمنٹ، اسپریچول گروتھ اینڈ ریلیجیس اویئرنیس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی. اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عزاداری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے بہت زحمت کی، آپ نے مجالس کو بھی سنا. انشاءاللہ ہم سب کو یہ سب کچھ سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس عزاداروں، آج محرم کی وہ تاریخ ہے، آپ نے مرثیوں میں سنا، آپ نے نوحوں میں سنا کہ جب شام غریباں، جب خیمے جل چکے، جب بچوں کو تماچے لگ چکے، جب چادریں چھن چکیں، اور جب جو ہے وہ خیموں کو، اسباب و مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، تو خود ارباب مقاتل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے ہی مقتل تو سنسان ہو چکا تھا، اتنے میں ایک بی بی نقاب میں وہاں پر آتی ہیں، کبھی ایک لاش پر جاتی ہیں، کبھی دوسری لاش پہ جاتی ہیں، کبھی دریا کے کنارے جاتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پروردگارا، میں نے اس بچے کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. اور کبھی جو ہے وہ زینب کو دلاسا دیتی ہیں کہ زینب گھبراؤ نہیں، بہت جلد تمہارے بابا جو ہیں وہ آنے والے ہیں. عزاداروں، یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو سرداران لشکر ہیں، جو سرداران قبیلہ ہیں، وہ اپنے اپنے سرداروں کی لاشوں کو اٹھا لیں، اس لیے کہ ایک غریب کی لاش ہے کہ جس کو ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندنا ہے، ایک غریب کی لاش ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ کچلنا ہے. بس عزاداروں، جو قبیلے والے تھے اپنے اپنے سرداروں کی لاشیں لے گئے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب ہر کی لاش کو اٹھانے کے لیے ہر کا قبیلہ آیا تو ساتھ ساتھ وہ پرچم بھی بلند کیے ہوئے تھا، وہ قبیلہ تلواریں بھی لہرا رہا تھا، اور ساتھ ہی کہہ رہا تھا کہ ارے جو جن کے وارث ہوتے ہیں ان کی لاشیں اس طرح سے نہیں ہوتی، کوئی لاوارث نہیں ہے ہمارے لوگ. بس عزاداروں، سب اپنی لاشوں کو اٹھا کے لے گئے، لیکن حسین کی لاش کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب بیویوں کو سوار کرنے کا وقت آیا، جناب زینب نے بچوں کو سوار کیا، جناب زینب نے سید سجاد کو سوار کیا، بیویوں کو سوار کیا. اب جب زینب کے سوار کرنے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ زینب نے دریائے فرات کی طرف دیکھا اور کہا کہ عباس،
کل مدینہ میں تم نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مجھے سوار کیا تھا، آج زینب ایک مرتبہ پھر سوار ہونا چاہتی ہے، تم جو ہو آؤ اور مجھے سوار کراؤ۔ عزادارو، اس طرح سے قافلہ رسن بستہ یہ بیبیاں اور بے پلان کے اونٹوں پر، اور سید سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گردن میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں، اس طرح اس قافلے کو کوفے سے کربلا کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن راستے میں جناب زینب نے ایک مرتبہ التجا کی، مقتل کے سامنے سے جب گزرے تو ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کر اپنے آپ کو بھائی کی لاش پر پہنچایا اور کہا کہ اے میرے جد نانا جان، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطاں ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور نانا جان یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جن کو اسیر بنایا گیا ہے۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے جب یہ قافلہ بڑھ رہا تھا تو اس وقت رستے میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، کوئی یہ پوچھتا تھا کہ تم کہاں کے اسیر ہو؟ جناب زینب بھی کہتی تھی کہ ہم اسیران آل محمد ہیں۔ عزادارو، شاید زینب کو ایک وقت یاد آ گیا ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، تو اس وقت انہیں یقیناً یہ بات یاد آئی ہوگی کہ جب ان کے بابا علی کی حکومت تھی، انہیں یاد آیا ہوگا کہ جب کوفے میں علی ابن ابی طالب خطبے دیا کرتے تھے، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا کہ کسی کو اجازت نہ تھی کہ زینب سے علی کی اجازت کے بغیر مل لے، جو عورت چاہتی تھی وہ علی سے اجازت لے کے آتی تھی۔ لیکن آج وہی کوفہ ہے کہ جس میں زینب داخل ہو رہی ہے، آج وہی کوفہ ہے کہ جس کے در و دیوار سے علی کے خطبوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو 2 منٹ کے لیے روکنا چاہتا ہوں کہ زینب نے کوفے میں جو تاریخی خطبہ شروع کیا، لیکن وہ کامیاب خطبہ آپ یہ سوچئے 2 منٹ کے لیے کہ اگر کسی خطیب کو گفتگو کرنی پڑے تو اس خطیب کے لیے 4 یا 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 4 یا 5 شرائط نہ ہوں تو وہ لوگوں کو ایڈریس نہیں کرتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھ رہے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خطیب بھوکا پیاسا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ پرسکون ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں روب و وحشت کا جو ہے وہ ماحول نہ ہو۔ لیکن ہمارا سلام ہو سیدہ زینب پر کہ جب وہ کوفے میں داخل ہوتی ہیں تو وہ بھوکی بھی تھیں، وہ پیاسی بھی تھیں۔ جب وہ بچوں کو دیکھتی تھیں تو بچے پیاس سے اور بھوک سے بلبلا رہے تھے، اور دشمن کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ نفرت کی نگاہ سے جو ہے وہ زینب و ام کلثوم اور پورے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ اس عالم میں زینب نے ایک مرتبہ اہل کوفہ کو خطاب کیا اور اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور کہا ماں یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تم نے ہمیں مہمان بنا کر بلایا اور پھر تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ادھر زینب کا ہاتھ ہوا میں بلند ہونا تھا، ادھر لوگوں نے دیکھا کہ جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آنا بند ہو گئی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب کی آواز بلند ہونی تھی کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ ان جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں پر رکھ دیے کہ دیکھیں دختر علی کیا کہہ رہی ہیں۔ لوگ کہتے تھے یہ زینب کی زبان تھی، لیکن علی کی آواز تھی۔ اور اس طریقے سے زینب نے اپنا خطبہ جاری رکھا، اور پھر اس کے بعد اچانک زینب حیران ہو گئی۔ قریب تھا کہ کوفے میں انقلاب آ جاتا، لیکن زینب حیران و پریشان ہو گئی۔ ارے وہی لوگ جو میری طرف دیکھ رہے تھے، وہی لوگ جو میرے خطبے کو سن رہے تھے، اچانک انہوں نے کس طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ابن زیاد نے کمینی حرکت کی۔ اب جو زینب نے مڑ کر دیکھا تو نوکے نیزہ پر بھائی کا سر تھا، اور لوگ اس سر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین زینب نے اپنے خطبے کو روکا اور اپنے بھائی سے درد دل کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ بھیا مجھے سب کچھ علم تھا، بھیا مجھے یہ بھی علم تھا کہ آپ کو کس بے دردی سے مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، بھیا مجھے یہ بھی علم تھا کہ ہمیں قیدی بنایا جائے گا، لیکن بھیا اس منظر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اے ماہ نو کے چاند، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بھیا زینب میں ابھی ہمت باقی ہے،
ابھی حوصلہ باقی ہے، ابھی قوت باقی ہے۔ بھیا اگر زینب سے بات نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن بھیا ان بچوں سے بات کر لو۔ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے اور خصوصاً حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ Ya Hussein. Ya Hussein.